معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ مزاح نگاروں میں کس کو پڑھتی ہیں؟ منظر نگاروں میں؟ مزاح نگاروں میں ہیومرسٹ مزاح مجھے پسند نہیں۔ آپ کو پسند نہیں؟ مشتاق احمد یوسفی کو بھی نہیں؟ نہیں، مشتاق احمد یوسفی کو سننے میں مزہ، ہاں سننے میں بھی مزہ، بہت مزہ آتا ہے، پڑھنے میں آپ اس طرح نہیں۔ تو جب تک وہ سامنے نہیں آئے تھے، میں ہی ان کو لے کر آئی تھی پہلی مرتبہ کراچی میں جب وہ شفٹ ہوئے، وہاں سے بی سی سی آئی چھوڑ کر آئے، اردو مرکز وغیرہ۔ شفیق الرحمان ہیں، کرنل محمد خان ہیں، صدیق سالک کا بڑا اچھا، صدیق سالک ہیں، تو بڑا اچھا ہیومر لکھنے والے لوگ ہیں۔ اور لیکن جب ہم نے ان کو سنا جم خانہ میں، میں نے کہا کیونکہ میں ان کو لنڈن میں سن کر آئی تھی، ان کے افتخار عارف کے گھر، انہوں نے پہلی دفعہ پڑھا تھا جب اپنا مضمون، کیا ادائیگی، کیا ان کی ادائیگی تھی، اور اتنی خاموشی سے، اتنی سنجیدگی سے اپنی بات کر جاتے تھے۔ میں بھی لاہور میں جب ان کو سنا تو ایسا لگتا تھا جیسے بڑے، معاف کرنا کہنا نہیں چاہیے مجھے اس طرح، مطلب بہت سمپل سے لوگ بھی، کیس اوڑے ہوئے اور پاؤں پر رکھ کے بیٹھے اور اس طرح سن رہے تھے اور ہنس کے پاگل تھے۔ بالکل۔ اشفاق احمد اور بانو آپا، بانو قدسیہ سے آپ ملی ہیں کبھی؟ ملی تو ہوں لیکن باقاعدہ سے نہیں، وہ بھی معرفت ساتھ ہی رہتے تھے، وہ ان کی رائٹنگز بھی جو ہیں معرفت کی رائٹنگز ہاں بہت زیادہ، لیکن ان سے ذرا تھوڑا سا مجھے ایک اختلاف ہے بانو آپا سے کہ انہوں نے اردو کو بڑا بدلنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اس کی وجہ ہے، وہ تھی کرسچن بیسیکلی، تو وہ کنورٹ ہوئی تھی، پھر انہوں نے پنجاب کا کلچر دیکھا تھا، وہ اس میں بہت زیادہ، اچھا، وہ ان کے سسٹم میں آ گیا تھا پنجاب کا کلچر، تو وہ اردو کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے میں ان کو بہت وقت لگا۔ لیکن جو مجھے یہ لفظ تلاشنا، یہ مجھے بڑا عجیب، اب میں نے آپ نے ظاہر ہے آپ نے اس کو بگاڑ دیا، تباہ کر دیا نا اس کے ڈکشن کو۔ آپ نے ان کے ضیاء الدین کے پروگرام میں ابھی ایک صاحب اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے ان کی پڑھن سنی، تو میں تو پڑھن پہ بڑی اچک گئی، میں نے کہا یہ تو میں نے آج تک سنا ہی نہیں لفظ، تو بلکہ بعد میں آئے افتخار عارف اور انہوں نے کہا کہ پڑھت انہوں نے یوز کیا لفظ، لیکن نہ پڑھت نہ پڑھن۔ مجھے بھی یہ کچھ لفظ جو ہے نا، وہ اپنی وہ جو ان کی چاشنی ہوتی ہے، جو ان کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کو بگاڑ کر اگر آپ کہیں تو وہ آپ اس کو کھو دیتے ہیں، اس کے معنی کو کھو دیتے ہیں۔ بالکل، اور ہماری جو آج کل لکھنے والے ہیں، آپ افسانے پڑھیں میگزینز میں، بڑے بڑے میگزین ہیں، ان میں 50 ایسی غلطیاں ہوتی ہیں۔ 50 تو آپ کم کہہ رہی ہیں، وہ بس وہ غلطیوں کا ان کا صرف سمجھ نہیں آتی کہ چونکہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہماری رائٹنگ، ٹیلی ویژن کا کوئی ڈرامہ جو ہے نا، کوئی چینل ہمیں لے لے، جیسے یہ وہ کیا نام آیا ہے وہ جو بندہ قمر خلیل، کیا خلیل قمر، مطلب لچرپن لکھنا، بے شک دیکھیے حقائق۔ پھر میں ایک بار اس طرف آتی ہوں، منٹو بھی تو تھا نا، ہر ایک منٹو بننے کی جب کوشش کرتا ہے نا، اور اس کی نہ نالج ہوتی ہے، نہ اس کے پاس تعلیم ہوتی، نہ اس کے پاس وہ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ ہمیں شادی سے پہلے منٹو کو نہیں پڑھنے دیا گیا، ہاں، اور عصمت چغتائی اور منٹو اب دونوں۔ منٹو پہ خاص طور پہ پیرا ہوتا تھا، امی وغیرہ پڑھتے تھے لیکن پیرا ہوتا تھا کوئی کتاب، حالانکہ ہم ان لوگوں میں سے تھے کہ جو پڑھتے تو ہماری خاک سمجھ میں نہ آتا کہ کیا ہے یہ سب کچھ۔ آج کل کے بچوں کی اور بات ہے، آج کل کے بچوں کے سامنے تو انٹرنیٹ پہ پوری دنیا کھلی پڑی ہے، بلکہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ میں نے چھوڑ دیں۔ شادی کے بعد بہت کتابیں پڑھی، بہت کتابیں پڑھی، کیونکہ میری جو نند تھیں انہوں نے اپنے معذور نوکر کو نا لائبریری کھول کے دی ہوئی تھی گھر کے اپنے نچلے حصے میں، اور بڑی آپ کو وہ مشہور اس کی۔ کلچر یاد ہے، لائبریری کلچر بچپن میں؟ کون سی؟ لائبریری کا جو کلچر تھا کہ ہم کتاب رینٹ پر لے کر آتے تھے پیسے دے کے، 4 آنے کے پتہ نہیں کتنے، آنے تو بہت دور کی بات، پیسوں میں آتا تھا، پیسوں میں آتا تھا جی۔ تو اس سے میں نے پڑھی ہیں ساری کتابیں، سارا ادب وہاں اور پڑھا۔ بچوں کے میگزینز کتنے زبردست نکلتے تھے، بچوں کے سب میگزین ہمارے گھروں میں اور آتے تھے، غنچہ، کھلونا، نونہال، بچوں کا لٹریچر ہی الگ تھا۔ آج بچوں کا لٹریچر نہیں، بچوں کو ضرورت بھی کارٹون نہیں پہ ہے، لگا دیا گیا ہے میرا خیال ہے، اور وہ بچوں کو ضرورت نہیں ہے، وہ آج کل اینیمیشن سب کچھ فلمیں ادھر سے دیکھتے مل ہیں، جاتا ہے۔ اینیمیٹڈ فلمیں دیکھتے ہیں، وہ جو کلچر تھا اس کا دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ بالکل کو اپنے نواسے نواسیوں کو دیکھ کے؟
میرے نواسا نواسی سب انگلش وہی تو نا سارا وہ جو انگلش سسٹم کی میں جو ان کی پینیٹریشن ان کی کرائی گئی ہے نا انگلش میری سمجھ سے باہر ہے. ہاں. جو وہ بولتے ہیں میں منہ دیکھتی رہ جاتی. میں نے کہا لیکن ایک جو بہت خوبصورت چیز ہمارے گھر میں بچیوں نے لوز کی ہے، بچوں نے بھی جو بچیوں کے کھیل ہوتے تھے، گڑیا کی شادی، یہ سب مطلب کسی چیز میں وہ ان کے رومانس چام ختم، نہیں رہا ہے. چام نہیں رہا ہے. مجھے تو اب کھانے پینے میں بھی چام نہیں لگتا اور کوئی چیز کسی تہوار کا کوئی چام نہیں رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، کپڑے آپ کتنے بنتے تھے شادیوں میں روز پہننے کے تیسرے لیے؟ چوتھے دن کپڑے ہی بنتے ہیں، نئے اب آ بنتے جاتے ہیں، ہیں. اب ہاں بنتے ہیں. تب تو بچپن میں یاد ہے ہاں کالج بچپن میں لائف میں ایسے ہی بنتے تھے. اس وقت کپڑے بنتے تھے جب شادیاں ہو رہی ہوتی تھی. عید کے کپڑے، ہاں، عید کے جوتے، عید کے جوتے. وہ جو عید کا ایکسائٹمنٹ تھا نا، راتوں کو امی ہمارے راتوں ہاتھوں کو میں مہندی مہندیاں لگا کے لگانا، چاند رات کو، وہ فیسٹیول رومانس تو بالکل ختم ہو چکا چاند ہے. دیکھ کے سب کو سلام کرنا، سب کی بالکل دعائیں لینا. بالکل. مطلب چاند دیکھ کے سب کچھ دعائیں بھی ختم ہو گیا، پڑھنا، کچھ سب بھی کچھ نہیں. تھا، سب چلتا تھا. ساتھ بیٹھ کر افطاری کرنا رمضانوں میں. اب وہ تو بیت ابھی بھی کچھ، بازی. ہاں، بیت بازی. وہ گھروں میں جو شیر جس کو جتنے، چونکہ بزرگ انکریج کرتے تھے، پیسے ملتے تھے کہ چلو بھائی بیت بازی کا مقابلہ ہو رہا ہے، جو سب سے اچھا کرے گا اس کو پیسے ملیں گے، چاہے 10 روپے ملیں چاہے 5 روپے. لیکن وہ ایک انسینٹیو تھا اور جس سے بڑے لوگ بھی شامل ہوتے تھے اس میں. ہاں بڑے لوگ شامل ہوتے تھے. کھیلوں میں لوڈو اور کیرم بیٹھ کے ہم کتنا کھیلتے تھے. اب تنہا کر دیا ہے آپ کو ٹی وی نے، اس نے، موبائل نے. موبائل نے تو اتنا تنہا کیا ہے کہ بچوں کو کیا، میں اب ہم بڑوں ایک کو کمرے میں دیکھتی ہوں. بیٹھے ہوتے ہیں اور ہاں ہم سب اپنے اپنے موبائل پر ہوتے ہیں. اور ہاں، میسیجنگ سب. کئی لوگ تو اتنے بدتمیز ہیں، اس میں میرے گھر کے لوگ بھی شاید شامل ہوں. میں ڈانٹتی رہتی ہوں سب کو، مہمان بیٹھے ہوئے لیکن آپ کا یہ مہمان میں نے تو جنازے پہ دیکھا ہے، ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے اور وہ لگی ہوئی اس کے اوپر. میں تو بہت حیران ہوں. میں بہت حیران ہی ہوں. بڑی خراب چیز ہے. جنریشنز جو ہیں ان کی آپ کو بہت اچھی لگی اور آپ کو لگا کہ یہ ہم سے بہتر ہے یہ جنریشن. مجھے تو بہت اچھا لگا. اچھا. دیکھو نسرین، میں تو کہتی ہوں، کبھی کبھی سوچتی ہوں کاش میری اب شادی ہوئی ہوتی. اتنے کوآپریٹ کرتے ہیں آج کل کے بچے اپنی میاں بیوی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ. اور ہم نے تو تابع داری ہی کی ساری زندگی. ہاں بالکل. اچھا، یہ تو لیکن یہ ہے کہ بہت ہیلپ فل ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے آپ کی بات کو سمجھتے ہیں بالکل. اور مطلب جو سچ بولتے اویئرنیس ہیں. آئی ہے اس جنریشن میں، آپ کے اپنے بچوں میں، آپ کے سچ بولتے ہیں. سچ بولتے آپ اس لیے کہ اب آپ بھی تو ان سے جھوٹ نہیں بول سکتے نا. وہ تمیز تہذیب کے بچے ہوں تو وہ پہلے ماں نہیں باپ کرتے. کہتے تھے کہہ دو ہم گھر پہ نہیں ہیں. ہاں، تو ابھی آپ وہ کہتے ہیں آگے کیا وہ کر رہے ٹوک دیتا ہے کہ ہیں، یہ کیسے کہہ رہی ہیں، آپ تو ہیں. آپ تو بیٹھی نہیں ہیں. اور جو آپ کو جس پہ تکلیف ہوتی ہے اس جنریشن کی، وہ بھی بتائیں. کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے کس چیز سے؟ ہاں اس جنریشن کی. ایک تو یہی ہو گیا، موبائل نے سوشل کانٹیکٹ کو ختم کر دیا ہے. اچھا، تکلیف تو کئی دفعہ بہت ہوتی ہے. ہاں. دیکھیں، مجھے پتہ نہیں کیوں جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ہاں. ان کو دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جو سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک شخص ایسا پرانا سا بیگ ہاتھ میں لیے ہوئے، میں وہاں جا رہی تھی اپنی گاڑی پہ، اس کو دیکھا، مجھے ایک دم اپنے باپ کا خیال آیا. میں نے کہا اوف، کہیں اس طرح اگر وہ جا رہے ہوتے. اللہ، سیم وتھ می. میں دھوپ کبھی میں. سوچتی ہوں اللہ دھوپ میں. اور ویسے اب وہ لوگ وہ تھے جو سب پیدل چلتے تھے، وہ لوگ ہاں ہاں، تو گاڑیاں میں نے ہوتی ہوئی گاڑی دکھی. روک لی. اچھا. میں نے کہا آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے G10 تک جانا ہے. اچھا، میں نے کہا میں F11 جاؤں گی، میں آپ کو G10 پہ ڈراپ کر دوں گی. ان کو میں نے وہاں ڈراپ کرنے کے لیے کہا، تو پھر انہوں نے مجھے کہا مجھے وہاں تک اتار دیں. اتنا میرا دل دکھتا ہے بزرگوں کو اس حالت میں دیکھ کے. بزرگوں کو. اور لوگ بزرگوں سے کام، گھر کے لوگ اپنے بوڑھے والدین، سسر جو لوگ ہیں ان سے کام اور میں بڑی کراتے ہیں. شرمندہ ہوں اس بات پر کہ جو میرے کہہ لیں کہ بزرگ تھے، ساس سسر، ہم ان کو ساری آسانیاں دے کے بڑا سمجھتے تھے ہم نے بڑا کچھ کر دیا ان کے لیے. مگر ان کی تنہائی، بالکل. اس کا جب احساس ہوا جب ہم اس عمر میں آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ تنہائی کیا چیز تنہائی ہوتی ہے. کیا چیز بچے ہوتی ہے. ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، ہم کہتے ہیں کیا ہے یہ، تو ہم سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے. ان کے تو سب کچھ ان کے لیے ان کے دوست ہیں بس. تو یہ تنہائی جو ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. کوئی نہیں اس وقت تک کر سکتا جب تک آپ خود اس سے نہیں گزریں گے. کبھی خود سے باتیں کرتی ہیں؟ جی،
کبھی خود سے باتیں کرتی ہیں؟ بڑی عادت ہے. پروین کو پڑھا ہے، پروین شاکر کے لیے کیا کہیں گی؟ اچھا اچھا. اس کا شعر ہے نا، ایک عرصے سے اپنا معمول تنہائی ہے اور خود کلامی. واہ. اچھا اس کی تنہائی جو تھی نا وہ ایک الگ تنہائی ہے. ہاں ہاں ہاں. حضرت علی کرم اللہ وجہ 25 سال تنہائی کی زندگی گزاری، وہ اپنے قوم سے تنگ تھے. ان کا سوچ کے تو ان بہت کا کہ تکلیف ہوتی 25 ہے. سال لیکن یہ ہے کہ مجھے عادت ہے، میں مزہ آتا ہے مجھے اگر میں اکیلی ہوں مجھے بھی. باہر اپنے ان سے بات کرنے میں. ہاں پودے دیکھ رہی ہوتی ہوں میں، پلانٹس، تو میں کہتی ہوں آپ کو تو گارڈننگ آپ بہت کرتی ہیں گھر میں، آپ تو سارا میں دن لگی دیکھتی رہتی ہے ہیں. تمہارا کیا حال ہو گیا بھائی یہ. آپ کا تو کمال یہ ہے کہ آپ کی تو فیملی تو تھی فرٹائل، آپ کا تو داماد بھی ماشاءاللہ ڈائریکٹر نیوز ہے اظہر عباس، اور اس کا جو ہے ماشاء اللہ ہاں ٹھیک ہے. اس کی پوری فیملی بھی جرنلزم میں ہے ہاں سارا. بہت ماشاء اللہ. تو وہ ہاں ماشاءاللہ جو کمیونیکیشن میں آسانی ہوتی ہے ان کو سمجھنے میں، ان کو آپ کو سمجھنے میں. کئی دفعہ آپ ایسے جاہل لوگوں میں یا خود بیاہ دی میں جاتی ہیں، نہیں رہ یا سکتی. جاہلوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے نا، یا آپ کے بچے بیاہ دیے جائیں، یا بہو یا داماد ایسا آ جائے بالکل تو نہیں رہ کتنا سکتی، مشکل ہوتا ہے ان بالکل کے نہیں، ساتھ. بالکل نہیں. اور بہت مجھے اس پہ افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پڑوسی تھے، ہاں نئے نئے آئے تو ہم ان کو ملنے چلے گئے. ایک بوڑھا باہر بچار نکل کر آیا، تہمت باندھا ہوا، اس نے سر پہ پگڑ رکھا ہوا. میں نے کہا صاحب ہیں؟ وہی. تو اس نے سوچا، اس نے کہا نہیں جی گھر پہ نہیں ہے. اچھا. پتہ چلا کہ وہ بریگیڈیئر صاحب کے ابا تھے. بڑی شرمندگی ہوئی کہ اف یہ ہم نے کیا کیا. وہ اپنے پرانے زمانے کے ایک ہوں گے. بڑی بھی ہر وقت اس میں بیٹھی رہتی تھی ٹیرس پہ، وہ بھی اسی طرح، وہ لگتا تھا کوئی مائی ہے کیا ہے. تو سوچ پہ تکلیف ہوئی کہ مطلب اپنی اس پر، تاکہ ہم نے انہیں سمجھا اس طرح. مگر ہوتا لیکن ہے ایسا. ہوتا ہے کچھ لوگ اپنا لباس، اپنی تہذیب کو بدلنا ہی نہیں وہ چاہتے. بس وہ اپنی بچے پڑھ ویلیوز سے جاتے ہیں، بچے نکل جاتے ہیں کہیں کے کہیں، وہ تو نہیں نا بدل نہیں سکتے. بدل سکتے. بالکل. بہت مزہ آیا، بہت اچھا لگا. ارجمن کب سے یہ ڈیلے ہو رہا تھا، یہ شکر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہو گیا. اب رہ جاتا ہے کہ اب ہم صبوحہ کو بھی بلائیں گے، ان کی ضرور بھی انشاءاللہ. آپ ان کی بکس پر تو ایک چھوٹا سا ایک ہم رکھیں گے، ایک نشست رکھیں گے. تو آپ ہیں، صبوحہ ہیں، اور بہت لوگ ہیں جو لکھنے کا کام کرتے رہے. مطلب ہماری ساری نیوز کاسٹرز میں 3-4 تو اس طرح کی جو خالی نہیں بیٹھی، وہ کچھ نہ کچھ کرتی بڑی رہتی ہیں. اچھی بات یہ ہے. بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہہ رہا ہوتا بچوں کو ڈانٹتے رہیں یا اپنے گھر میں نصیحتوں کے پاس، آپ اپنا کام کرتے رہیں کوئی نہ کوئی. بالکل ٹھیک ہے. خدا حافظ. تھینک یو سو ارجمن مچ. بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، شکریہ. بہت پیار. جناب مجھے یقین ہے کہ ہمارے چینل M5 کے جو ناظرین ہیں ان کو، بے شک ہم اس کو تھوڑا قسطوں میں ہم نے چلایا ہے اس انٹرویو کو، اور چونکہ ان کی بھی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں تو ہر پہلو پر ہم نے بات کی ہے، کوشش کی ہے تاکہ آپ ان لوگوں سے ملیں جنہوں نے ٹرینڈز سیٹ کیے ہیں میڈیا کے بھی، ادب کے بھی، خاندان کے بھی، ویلیوز کو. اینڈ دے آر ٹرینڈ سیٹرز پیپل. سو ان کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جس ہماری نئی جنریشن میں جس کا دل چاہے وہ ان کو اپنا ماڈل بنائے، جس کو نہ اپیل کرے وہ نہ بنائے. کسی پر نہیں سوچ زبردستی سکتے نہیں ہو آپ کہ سکتی. کتنی خوشی ہاں ہوتی ہے جب میں ساؤتھ ہال گئی آپ اور تو وہاں باہر بہت مجھے، رہی ہیں نا، ڈنمارک میں رہی ہیں، بیلجیم میں، لنڈن میں. اور انہوں نے مجھے پہچانا. چونکہ لنڈن میں دیکھا جاتا تھا PTV کا ایک. نہیں مجھے اس زمانے میں چھوڑ چکی تھی، لیکن یہ اچھا کہ جو پاکستان سے گئے ہوئے تھے جو انہوں نے. اوورسیز پاکستانی تھا. اب تو PTV کافی عرصے سے more than 38 کنٹریز میں دیکھا جاتا ہے. ہاں سب دیکھے جاتے ہیں، تقریباً سارے چینل دیکھے جاتے ہیں. تو آپ کو کیسا لگا یہ پروگرام، اور آئندہ بھی بتائیے گا، چونکہ جب ہم خوشبخت کو بھی بلاتے ہیں، مہتاب کو بھی، اپنے پرانے نیوز کاسٹرز کو بھی جو نیوز ٹیلی ویژن. کاسٹرز کے پاس تو یہی رونا ہے. ہاں تو بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید جو ہمارے PTV کے قوی صاحب آئے تھے اس لیے ان کو بلایا تھا، اور بہت سارے لوگ، ساجد حسن ہیں، بہروز سوزواری ہیں، ثانیہ سعید ہیں، سب کے ساتھ لائن اپ کیا ہوا ہے. لیکن بس وہی جیسے ارجمن کا کتنے 1 سال سے ڈیلے ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب سے. تو ڈیلے ہوتی چلی جا رہی ہیں چیزیں، کوئی نہ کوئی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ان پر ہم پروگرام کر لیتے ہیں اور پھر وہ بھی ان کی بھی مصروفیات ہو جاتی ہیں. انگلینڈ میں کسی شادی میں گئی، جو فوٹوگرافر تھا اس نے پہچان لیا، وہ جو فلمیں بنا رہا تھا ان کی. ہاں کہنے لگا کہ جس زمانے میں PTV میں 1 دن کی چھٹی ہوتی تھی ہاں پیر کی، تو میں وہاں تھا.
اچھا، شروع میں منڈے کی چھٹی ہوتی تھی. اچھا، اور ایک دفعہ میں جو تھی نواسی تھوڑی سی بیمار ہو گئی تھی تو وہ ہاسپٹلائز تھی، میں اس کے ساتھ تھی. تو وہاں میں وہ بریڈ کھا کھا کے پاگل ہو گئی. پھر میں نکلی بازار میں نیچے، وہاں جا کے میں ایک دکان میں، وہاں تھی وہ ہندوؤں کی کوئی دکان. ساؤتھ ہال میں ہے اگر آپ ساؤتھ ہال نہیں تھا یہ، اچھا لندن. تو انہوں نے، میں نے کہا ہاں، وہ پنجابی بول رہے تھے. اچھا، میں نے کہا یہ بتائیں کوئی ایسی چٹنی ہے جو بہت مرچوں والی ہو، مجھے وہ چاہیے. اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ، کہتے جی آپ یہاں وزیر آباد کا تھا. اچھا، وہاں نہیں ملاقات ہوئی تو یہاں دیکھو جی. ماشاءاللہ ہمارا پنجاب اس معاملے میں بہت فرٹائل ہے. یہاں کے لوگ آپ کو انگلینڈ میں تو بہت تو ملیں گے. وہ اس نے مجھے ایسے ہی دی. اس نے کہا نہیں نہیں، پیسے بالکل نہیں لوں گا. کمال ہے ایسے. تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت. بہت خوشی ہوتی ہے. ہم یہاں ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے، بازار میں جائیں کہ شاپنگ کے لیے جائیں لوگ فوراً اس وقت تو کرنٹ. آپ کو پتہ ہے بھٹو صاحب کے جب گھیراؤ کیا تھا پی این اے نے، ہاں، تو میں خبریں پڑھ کر مارکیٹ چلی گئی. اچھا، اور میرے پاس اسی وقت سلپ آئی کہ بھٹو صاحب راجہ بازار پہنچ گئے. اچھا، تو خیر میں بازار میں تھی تو کسی نے مجھے دیکھا تو انہوں نے ظاہر پہچان، جب تو وہاں تو پہچانتے ہی تھے، تو انہوں نے کہا جی آج آپ نے خبریں سنی؟ دوسرے بنے کیوں، آج کیا خبر ہے؟ نے کہا جی وہ بھٹو صاحب راجہ بازار پہنچ گیا. تو کسی دشمن نے اڑائی ہوئے گی جھوٹی خبر. اتنا غصہ آیا کہ دیکھو. وہ ذرا عوامی آدمی تھے، وہ عوام میں گھل مل بھی نہیں، جاتے وہ تھے. وہاں جا کے اچھا، فن دکھا دیا تھا. وہ تو انہوں نے وہاں دکھایا تھا مری میں ویسے تو، لیکن پھر وہ راجہ بازار میں آ کے راجہ بازار میں راجہ دکھایا تھا، بازار میں آ کے سفید لہرایا تھا. ہاتھی. ہاں بالکل، اس کا کارٹر کا، جمی کارٹر کا خط، تبھی تو وہ بس گئے. وہی تو ان کے لیے مصیبت بنا نا. اچھا جناب، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے